السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میں مفتی محمد موسیٰ قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اور آپ کو روزانہ پیش آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا یا ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا اور سامنے والے نے جواب میں جزاک اللہ کہا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ٹیلر کی دکان ہے، کسی آدمی نے آپ کے پاس چھوٹا سا کام لے کر آیا کہ بٹن ٹوٹ گیا ہے، بٹن لگا دیجئے، یہ کپڑے کسی جگہ سے پھٹ گئے ہیں، کپڑے لگا دیجئے۔ آپ نے اس کا بٹن لگا دیا یا آپ نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے کو سل دیا۔ جب اس نے آپ کو کچھ دینا چاہا، اجرت دینی چاہی، تو آپ نے منع فرما دیا۔ تو آپ کے منع کرنے پر اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جزاک اللہ خیرا، یا ایسے کہا، شکریہ کا لفظ کہا، یا انگریزی میں تھینک یو کا لفظ کہا۔ تو ایک آدمی کا سوال میرے پاس آیا کہ ہم جزاک اللہ خیرا، شکریہ اور تھینک یو کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ کا خیرہ کا کیا جواب دیں گے؟ شکریہ کا کیا جواب دیں گے؟ تھینک یو کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کہنے پر یا اسی طریقے سے شکریہ اور تھینک یو کے لفظ کہنے پر ان لفظوں کا جواب دینا آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے احسان اور اچھائی کا معاملہ کیا اور سامنے والے نے خود سے جزاک اللہ کہہ دیا، تو اس جزاک اللہ خیرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ جس طریقے سے آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے۔ یہ جزاک اللہ خیرہ یہ ایک دعائیہ لفظ ہے، اس سے دعا دی جاتی ہے۔ جب یہ دعائیہ لفظ ہوا اور دعا دی جاتی ہے تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے یا تو آمین کہنا چاہیے، یا یہ کہ ایاکم کہنا چاہیے۔ ایاکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ تو جزاک اللہ خیرہ کے جواب میں آمین کہیے یا ثم آمین کہیے، یا ایاکا یا ایاکم کہیے کہ اللہ آپ کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے شکریہ کا لفظ ہے، تو شکریہ کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ شکریہ کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کی خدمت کر سکے، ہم بھی آپ کا شکر گزار ہیں۔ ایک انگریزی کا لفظ عام طور پر لوگ اس زمانے میں بولتے ہیں، وہ لفظ ہے تھینک یو کا لفظ۔ کسی کے ساتھ آپ نے اچھا کام کیا اور اس نے کہا تھینک یو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا بھی جواب وہی دیں گے کہ ہم بھی آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ احسان کرنے والے کے حق میں یہ دعا کرے جزاک اللہ خیرا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو اس نے اپنے محسن کی کامل تعریف کی۔
अरे खुद आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बंदा अच्छाई का मामला करे, खैर खाई का मामला करे, तो तुम जज़ाकल्लाह खैरा कह दिया करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ भी भलाई का मामला करेंगे। लेकिन इसका जवाब देना हम मुसलमानों पर वाजिब नहीं है। अलबत्ता दुआ पर आमीन कह लिया जाए, जज़ाकल्लाह खैरा पर आमीन कह लिया जाए कि अल्लाह किससे आपने जो दुआ की कि अल्लाह तुमको बेहतर बदला अता फरमाए, तो इस पर आमीन कह लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से इय्याकुम कह दिया जाए, या किसी ने जज़ाकल्लाह खैरा कहा तो बारकल्लाह कह दिया जाए, अल्लाह आपको भी बरकत दे। या हम जज़ाकल्लाह के लफ्ज के जरिए ही हम उसका जवाब देना चाहते हैं, तो जज़ाकल्लाह खैरा के जवाब में हमें चाहिए कि फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी बस अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर से नवाजे, अच्छा बदला दे। तो ये हमारे साथ, हमारे और आपके साथ रोजाना ये बातें पेश आती है कि कभी कोई हमें जज़ाकल्लाह खैरा कह देता है, कोई शुक्रिया अदा कर देता है, या कोई थैंक यू का लफ्ज कह देता है, तो आप समझ लीजिए कि इन लफ्जों का जवाब देना हम पर वाजिब और लाजिम नहीं है, बल्कि हमारे लिए बेहतर है कि हम आमीन कह दें, उसका शुक्रिया अदा कर दें। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमारे साथ जब भी ये मामला पेश आए, जब भी हमें कोई जज़ाकल्लाह खैरा कहे या शुक्रिया कहे या थैंक यू कहे, तो हम भी उसका शुक्रिया अदा करें।